آج جو ہم لوگوں نے اس وقت مہا گٹھ بندھن بنایا ہے، جس کا پروگرام لکھنؤ میں ہوا، بریلی میں ہوا، مراد آباد میں ہوا، اور پھر لکھنؤ میں کل پروگرام روندرالے میں ہے۔ کل 10 بجے دن میں روندرالے میں مہا گٹھ بندھن کا پروگرام ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ پروگرام ملک کے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر جو آپس میں بھائی چارہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہونا چاہیے، اور جس طرح ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہوئے سیاست کو پاک کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے، اور ملک میں امن و امان قائم کرنے کی جد و جہد کرنا چاہیے، اور جو بھی اس راستے میں معاون ہو اور جو بھی اس میں ساتھ دینے کو تیار ہو، اس کو مہا گٹھ بندھن میں جڑنے کی دعوت دینا چاہیے کہ آئیے، ہمارا میدان سب کے لیے ہے، اور ہمارا دسترخوان سب کے لیے ہے، اور ہمارا یہ گٹھ بندھن سب کے لیے ہے۔ ہم کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے، ہم اس میں کوئی چھوت چھات نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں جو دلت ہو، ایس سی ہو، ایس ٹی ہو، او بی سی ہو آئے، ہمارے یہاں جو برہمن ہو آئے، ہمارے یہاں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو آئے، لیکن اس شرط کے ساتھ آئے کہ جسٹس فار آل اس کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ لبرٹی بھی فار آل ہے، کوئی بھی لبرٹی سے یا جسٹس سے محروم نہیں کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ وہ بنیاد ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن فراہم کرتا ہے، اور پھر ہماری اسلامیت کی جو تجلی ہے وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلف الفضول میں شرکت، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامک پولیٹکس متعین ہو گئی کہ ہم ہندوستان جیسے ملک میں پولیٹکس کا کون سا طریقہ اختیار کریں گے۔ وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ وہ طریقہ جو پہلے نبوت سے پہلے حلف الفضول کے نام سے سامنے آیا تھا، اور نبی نے اسلام کے بعد اس کو سینکشن کیا، اس کو منظوری دی، اس کو پسند فرمایا۔ بس میں آپ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جب ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کی تحریک شروع ہوئی تھی، ہم لوگ اس وقت جوان تھے، نوجوان تھے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پورا وزن اس تحریک میں، جو مسلم مجلس کے نام سے تھی، سیاسی تحریک شروع ہوئی تھی، اس میں دلتوں کو، ایس سی کو، ایس ٹی کو، سب کو شامل کیا گیا تھا۔ وہ ایک زبردست تحریک تھی۔ اللہ کو منظور نہیں تھا کہ وہ آگے بڑھے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کی جلدی ہی وفات ہو گئی، اور ان کی وفات کی وجہ سے پھر وہ کام ٹھہر گیا کہ کوئی ان کا صحیح معنی میں نمائندہ سامنے نہیں آ سکا۔ لیکن حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست میں جس طرح اس وقت حصہ لیا، اور مسلم مجلس کے نام سے یو پی میں جس سیاست کی داغ بیل ڈالی، اور ڈاکٹر فریدی صاحب کی سرپرستی فرما کر جس طرح میدان سیاست میں پوری طاقت کے ساتھ مولانا اترے، اس وقت وہی حلف الفضول مولانا کے سامنے تھا، اور اسی وقت سے میرے دماغ میں حلف الفضول نقش ہو گیا، میرے دل میں وہ بیٹھ گیا۔ پھر جب میں نے سیاسی جد و جہد کی، کبھی ملائم سنگھ کا ساتھ دیا، کبھی کسی کا، صرف اور صرف حلف الفضول کی بنیاد پر، یہاں تک کہ جب ایکتا منچ کے نام سے، اتحاد فرنٹ کے نام سے ایک محاذ بنایا گیا، تو ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی صاحب نے جو مینیفیسٹو مسلم مجلس کا تیار کیا تھا، یا یوں کہیے کہ جو فکر اس وقت سیاسی میدان میں پیش کیا گیا تھا، وہی بعینی ہی میں نے ایکتا منچ کے لیے لیا اور اس کو مینیفیسٹو بنایا، اور وہی مینیفیسٹو آج بھی ہے۔ اور ہمارا یہ محاذ ایکتا منچ آج اس کے ساتھ سینی جڑ گئے ہیں، کشواہا جڑ گئے ہیں، دلت جڑ گئے ہیں، مختلف پارٹیز کے لوگ، مختلف برادریوں کے لوگ جڑ گئے ہیں، اور 40 پارٹیوں کا ایک پروگرام ہمارے یہاں خود دوبگہ میں ہوا تھا، جس میں
ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی اور میں نے اس وقت یہی کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ اس بنیاد پر دے رہا ہوں کہ انصاف مطلوب ہے اور ہر ظلم کا مقابلہ کرنا مطلوب ہے۔ میں انسانیت کے لیے آپ کے ساتھ شریک ہوں، کسی پارٹی میں شامل ہو کر اس سے کوئی مفاد حاصل کرنا نہ الحمدللہ پہلے مقصد تھا، نہ آج مقصد ہے، نہ انشاءاللہ مستقبل میں یہ مقصد رہے گا۔ لیکن جو اسلام کی رہنمائی ہے اور جو پوری دنیا کے سامنے ہمیں ٹنکے کی چوٹ پر پیش کرنا ہے، اور اللہ کے فضل سے میں اپنے درس تفسیر میں اسے پیش کرتا رہتا ہوں، درس حدیث میں اس کے بارے میں کہتا رہتا ہوں اور ہر جگہ تک اس بات کو پہنچاتا ہوں، اور اس ملک میں بھی ہر طبقے تک پہنچاتا ہوں۔ میں اپنی بات ظاہر ہے کہ کہتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ مودی جی تک پہنچتی ہے کہ نہیں، لیکن جب پہلی تقریر 2014 میں جیتنے کے بعد مودی جی نے لال قلعے سے کی اور سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کہا، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر سب کا وشواس شامل کیا، تو میں نے اس وقت ان کو لیٹر لکھا تھا، اور یہ کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں لال قلعے کے اوپر سے، اس کو زمین پر دکھانا ضروری ہے، اسی کے مطابق نظام کا چلانا ضروری ہے۔ اگر واقعی سچائی کے ساتھ جو بولتے ہیں آپ وہی کر کے دکھا دیں تو پورا ملک آپ کے ساتھ ہے۔ پھر یہی بات میں نے یوگی جی سے کہی جب ان سے ملاقات ہوئی بابری مسجد کے قصے کے بعد کہ مسجد کی زمین کا مسئلہ تھا۔ میں نے کہا کہ مسجد کی اب زمین جتنی تھی اتنی آپ کو دینا چاہیے، اس کے لیے ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں پر بھی یہی ہیومینٹی کی اور انسانیت کی اور مانوتا کی بات ہوئی۔ ملک کو ضرورت مانوتا کی ہے، انسانیت کی ہے، نہ بی جے پی کی ہے، نہ کانگریس کی ہے، نہ بی ایس پی کی ہے، نہ ایس پی کی ہے۔ یہ پارٹیاں اپنے مفادات کے لیے اگر لڑتی ہیں، اور یہ پارٹیاں اگر اس ملک کو جنگل بنانا چاہتی ہیں تو جہنم میں جائیں۔ سب سے پہلے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا جو پریمبل ہے، جو یہ کہتا ہے کہ جسٹس سب کے لیے چاہیے، لبرٹی چاہیے، ایکوالٹی چاہیے، فریٹرنیٹی چاہیے، ہم اس کے لیے بات کرتے ہیں۔ یہ معاہدہ ہے، یہ معاہدہ یاد دلایا جاتا رہے گا۔ اسی معاہدے کے لیے ہم لوگ کل پھر ایک جلسہ رویندرانلے میں کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی یہ ساری پارٹیاں تقریباً 45 پارٹیاں غالباً جمع ہوں گی، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں صحیح، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر بڑی چیز بنتی ہے۔ ایک ایک اینٹ جڑتی ہے تو عمارت بنتی ہے، ایک ایک فرد ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو قوم تیار ہوتی ہے۔ اور جس نے بھی جد و جہد شروع کی وہ صفر سے شروع کی، جب کچھ نہیں تھا، جب اس ہندوستان میں کوئی جد و جہد نہیں کر رہا تھا، تو 1803 سے مسلمانوں نے اس ملک میں آزادی کی جد و جہد شروع کی، اور اس میں سب سے بلند نام، سب سے روشن نام، سب سے تابناک نام، سب سے جلی نام جس شخصیت کا ہے وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، جن کے نام سے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ وہ اسلام کے بھی سب سے پکے اور سچے نمائندے تھے، اور اس ملک کی آزادی کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ ان کے بعد جو آیا انہی کے راستے پر چلتا رہا، اور اسی راستے پر چلتے 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 شیخ الہند کی تحریک سامنے آئی، ابوالکلام سامنے آئے، محمد علی جوہر سامنے آئے، حسین احمد مدنی سامنے آئے، کفایت اللہ مفتی سامنے آئے، اور مولانا ابوالمحاسن سجاد سامنے آئے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو آخری دور تک کام کرتے رہے، اور ان کی کوششوں کا یہ نتیجہ تھا کہ ملک آزادی سے ہمکنار ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص اٹھا تھا، آج میں بھی انہی نسبتوں کو لے کر الحمدللہ حضرت سید احمد شہید کی نسبت جو ہمارے رگوں میں ہے، ہمارے خون میں جو نسبت دوڑ رہی ہے، اور جس نسبت کو لے کر اس ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا وہ آزادی کی نسبت ہے۔ یہ ملک آزاد کرایا گیا تھا، پھر آزاد کرایا جائے گا، پھر آزاد کرایا جائے گا، پھر قواریت سے، ظلم سے، استبداد سے، فقر سے، ہر طرح کی بدعنوانی سے اس ملک کو آزاد کرانے کی جد و جہد چلتی رہے گی۔ یہ وہ جد و جہد ہے جس کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اور ہم لوگوں نے دعوت دی، کھل کر دعوت دی کہ اکھلیش کو بھی اس سے جڑنا چاہیے، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ یادوں کی سیاست اگر کرتے رہیں گے اور مسلمانوں کے کاندھوں پہ بیٹھ کر وہ اپنی دکان چلائیں گے، اپنی حکومت چلائیں گے اور اپنے محل بنائیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ
کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے اور مقاصد کے خلاف۔ یہی بات مایاوتی سے بھی بار بار کہی گئی۔ میں ایک مرتبہ ملا اور میں نے کھل کر کہا کہ مانوتا کا مسئلہ ہے، اس ملک کو ظلم سے آزاد کرانے کا مسئلہ ہے۔ دلت اور مسلمان اور دیگر طبقات کے لوگ اگر امانت داری اور سچائی کے ساتھ ملے تب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن افسوس کہ اس عورت کو دولت کی ہوس نے مار دیا، اور وہ پہلے ٹکٹ دینے کے لیے کروڑوں کی دولت لیتی ہے، اور ظاہر ہے کہ دولت کے مسائل اور اسکینڈل میں الجھ کر پھر اس کو ڈر لگتا ہے کہ اس ملک میں دولت کی چیکنگ کرنے والے ادارے کہیں اس پر چھاپے نہ مار دیں، اس لیے سیاست گھٹی ہوئی، مظلوم اور دبی ہوئی سیاست ہوتی ہے۔ ایسی سیاست سے ملک آزاد نہیں ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اللہ کی بندگی کا کلمہ پڑھے گا، جو ایشور کو ایک مانے گا، اور جو کسی بنیاد پر اپنی سیاست کو لے کر چلے گا، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، اگر وہ بندہ اویسی ہو مثلاً، وہ کلمہ پڑھنے والا اور اسلام کی بات کرنے والا ہو، اور وہ اس کو مانتا ہو کہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے اس کے مطابق اس معاہدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کام کرنا ہے، اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو بھائی سمجھتے ہوئے اور سب کے لیے انصاف کی جد و جہد کرتے ہوئے کام کرنا ہے، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنا قائد کسی کلمہ گو کو اختیار کریں۔ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، حرام کہ جو کلمہ گو نہ ہو، جس کا ایشور سے، اللہ سے، لاٹ سے تعلق نہ ہو، جس کا سر اس اکیلے کے سامنے نہ جھکتا ہو، اور جو پیغمبر کو نہ مانتا ہو اور اس کے راستے پر نہ چلتا ہو، اس کی قیادت کو قبول کرنا ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ یہ وہ بات ہے میں جو کھل کے کہہ رہا ہوں۔ اس پر لوگ تبصرے کرتے ہیں، نادان، جاہل، اجڑ، اسلام سے محروم، وہ تبصرے کرتے ہیں کہ اس سے تو ووٹ کٹ جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں کس کا کٹے گا؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مسلمان کا کٹے گا تو مسلمان کا وہ شخص کاٹے گا جو اسلام دشمن ہے، مسلم دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے۔ وہ نہیں کاٹے گا جو اللہ کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ ہے، اور جو سلامتی اور امن چاہتا ہے، اور ملک کے تمام لوگوں کو بھائی مانتے ہوئے سب کے لیے انصاف کی جد و جہد کرتا ہے۔ ایسے کسی قائد کو سامنے آنا چاہیے، اور اگر ایسا قائد سامنے نہیں ہے آپ کے، تو پھر یاد رکھیے کہ بغیر قیادت کے جماعت کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ جماعت کی نماز کے لیے کوئی امام چاہیے، اور جس طرح امام اپنی مسجد کا اور اپنی عبادت کا امام کسی اس شخص کو نہیں بنا سکتے جو کفر سے وابستہ ہے، اسی طرح اسلامی سیاست، اور سیاست کو اسلامی ہونا ضروری ہے، کیونکہ عبادت جیسے اسلامی ویسے سیاست اسلامی، اس کا امام بھی کسی اور کو نہیں بنایا جا سکتا، قطعاً حرام ہے۔ یہ نکتے کی بات ہے، اس کو جتنی جلد لوگ سمجھ لیں گے اسی اتنی جلد سدھر جائیں گے، اور اگر اس کو نہیں مانیں گے تو اسی طرح کفر کے جوتوں میں روندے جائیں گے، ذلیل ہوں گے، اللہ بھی ناراض ہوگا، اوپر سے عذاب برسائے گا، اور یہ قومیں بھی خوش نہیں ہوں گی، یہ بھی اپنے جوتوں تلے رون دیں گی۔ اسے دھمکی سمجھیے، اسے انذار سمجھیے، اسے خبر سمجھیے، اسے پیشین گوئی سمجھیے، اسے جو چاہیے سمجھیے اور جو چاہیے تبصرے چھانٹیے، لیکن بات یہ حقیقت ہے، 100% حقیقت ہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب